یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق بن جاؤ، صاحب منزل بن جاؤ۔ یوں آپ نے 2 انگلیاں بلند کر دی تھیں اور فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اسی طرح میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا رب کی جنت میں اکٹھے کھڑے ہو جائیں۔ کہا جاتا ہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے گھر سے، عید کا دن ہے، جاتے ہوئے رستے میں بچہ ملا جو رو رہا تھا، رحمت للعالمین، کسی کے آنسو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بچے کو اٹھایا، پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ بچہ کہنے لگا یتیم ہوں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پیار کرنے والا کوئی باپ نہیں ہے، آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، لیکن میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں۔ آج یتیموں کے سروں پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ کہیں کل قیامت کے دن رب ہم سے یہ حساب نہ لے لے کہ تیرے دامن میں ایک یتیم تھا، تیرے دامن میں ایک فقیر تھا، تیرے دامن میں ایک مسکین تھا۔ کسی اہل دل نے تو یوں بھی ترجمہ کر دیا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا میں نے تجھے آنکھیں نہ دی تھیں؟ تجھے یہ یتیم نظر نہیں آتے تھے؟ یہ بیوہ نظر نہیں آتی تھی؟ یہ مسکین نظر نہیں آتے تھے؟ یہ فقراء نظر نہیں آتے تھے؟ تو اپنا پیٹ پالتا رہا، یہ غریب بھوکے مرتے رہے، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو رب کہیں گے تو کیوں نہیں دیکھتا تھا ان کی طرف؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، میں نے تجھے ہونٹ دیے تھے، میں نے تجھے زبان دی تھی، اگر تو کچھ نہیں کر سکتا تھا تو کسی کو کہہ تو سکتا تھا، تو کسی کو ابھار تو سکتا ہے، تو کسی کو ترغیب تو دے سکتا ہے کہ یتیم کا سہارا بن جا، کسی بیوہ کا سہارا بن جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مصداق بن جا، الساعی علی الارملۃ والیتیم کالمجاہد فی سبیل اللہ، ایک جہاد کے لیے نکلے، دوسرا یتیم کی پرورش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والے کو اللہ اس مجاہد کا اجر عطا کرتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔